السلام علیکم۔ اجمل رضا قادری کی مزید ویڈیو کو سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ حضور کی صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھی مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے حضور کے روضہ انور کے پاس۔ ایک شخص مسجد شریف لے آ کے بیٹھا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمانے لگے کیا بات ہے، پریشان لگتے؟ یہ بیٹھی شریف کے امام بیٹھی نے اس نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں مقروض ہوں اور مجبور ہوں، میرے پاس کل چکانے کے پیسے نہیں ہیں، آج اس شخص نے پیسے لینے ہیں، اس سے میں نے پھر کہا کہ آج دے دوں گا پر گنجائش نہیں کرنا، تکلیف لو۔ یہ جو مقروض ہوتا ہے نا، مقروض حضور نے فرمایا یہ قیدی ہوتا، مقروض کی مدد کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس پر خرچ کرو، اس کی جان چھڑاؤ، اس کی گردن آزاد کراؤ، تمہاری توجہ ہو، تم تھوڑا اس کے لیے نرم رکھو اپنے رویے۔ اس شخص نے کہا حضور میں مقروض ہوں، تکلیف لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ چلے تو پھر تو کیا ہی بات، آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی میری بات پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے۔ وہ شخص میں نے کہا حضور ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، آپ تو اعتکاف میں۔ آپ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے میں اعتکاف میں، دیکھو حضور اعتکاف چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے لگے مجھے اس روضہ اطہر میں لیٹے ہوئے محبوب کی بات یاد آئی ہے، کریم رسول نے فرمایا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی کی ایک مشکل آسان کرے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کر۔ اور بھائیوں کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، دکھ سکھ میں کسی شخص کے ساتھ شریک ہونا، اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے بات عرض کی نا کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے، اپنے ارد گرد بھی دیکھے، بہو کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی، اپنے دائیں بائیں دیکھے، غور کرے۔ اگر بیٹی بد زبان ہے، ہمیں پتہ ہے بد زبان ہے، کہ پھر داماد کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی۔ اگر ہم کسی جگہ آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے، ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلیں، ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے، آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہو، خود بخود تسلی پیدا ہو، ٹھنڈک تک۔ امام حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا، غریب تھا، 1000 دینار امام صاحب کے پاس کھڑا تھا، سارے مانگنے والے کے دے، اور ساتھ کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ بندوبست کر کے رکھتا۔ ہمارے ہاں کر کے دل ختم ہو گیا، طبیعتیں سخت ہے، مزاجوں میں تلخی آ گئی، کرواہٹ آ گئی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی ہمارے بندے بھی تو سیانے نہیں نا، لیکن ہمارا بندہ تو سیانا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جنہیں کار گئے میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تھوڑی دولت ہے جس میں تیرے عیب کے پا رکھے۔ غریب آدمی جو شہرہ نہیں نہ ہوتا بھائی، عقل مند ہونے کے لیے بھی تو مال چاہیے۔ برا بات دیکھو نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے کام کرتے تھے، حکومت چلانا، لشکر روانہ کرنا، صحابہ کے معاملات کو دیکھنا، امت کو سنبھالنا، اتنی ڈیوٹیوں کے باوجود رات میں بوڑھی اور نابینا اماں کا گھر کا کام بھی جا کے کرایا کرتے، اس کے برتن بھی دے آتے تھے، اس کی خدمت بھی کراتے تھے۔ اصل کے بعد کوئی یتیم بچیاں تھی، ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھواتے تھے۔ ایک ذہن بنا لیتے ہیں نا انسان کے میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے کسی کی مدد کرنی ہے، میں نے کسی کے کام آنا ہے، ذہن بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا۔ ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں 10 بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، گھروں کے اندر آپ کو پتا ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور جب تک گھر میں رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، باہر بڑی ڈیوٹی کر کے آئے ایسا صاحب، لیکن گھر آ کے سوچا ہے گھر والے بھی تو آگ کے سامنے کھڑے ہیں، تو احساس گھر والوں کا بھی احساس، اور سب سے زیادہ گھر میں کے بوڑھے ان کا احساس. بوڑھوں کو صرف خرچہ نہیں دینا ہے، کپڑے نہیں لے کے دینے، بوڑھوں کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بھاگ کر چھوٹے چھوٹے مشورے کرنے، ان کو بیکار بھی کر دینا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ساری گپے اپنے دوستوں سے لگاتے ہیں، ساری گفتگو باہر کر کو. کبھی کبھی ابا جی کو کرو نا ٹیلی فون اور کہو آج کھانا نہ کھائیے گا میرے آنے تک، میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کی. کبھی کبھی اماں سے کہو نا اماں میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی روٹی کھانی ہے، دیکھنا ان کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے. آپ کا جو ملازم ہے، آپ کے ہاں جو کام کرتا ہے، کبھی اسے کہو نا یار آج تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے ٹیبل پر بیٹھنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا تھا. تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہو گیا، آقا اور غلام نے ایک طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے. بھائیو اپنے گھروں میں ایک بچہ حضور اس کے ساتھ محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں تو ٹائم نہیں دیتا. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بچے جانے لمبا جانے، جی آپ بڑا ٹائم دیتے، میں تو نہیں بچوں سے اتنا پیار کرتا. حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت العالمین بنایا. تو سارا وقت باہر میں گزارے، اپنے گھر میں ٹائم دے، اپنے بچے کو وقت دے، اپنے ماں باپ کو ٹائم دے، بہن بھائیوں کو ٹائم دے، اہل خانہ کو ٹائم، اپنے اندر دوسروں کا احساس یقین کرے. اگر دوسروں کے احساس میں انسان جینا شروع کر دے تو زندگی ویسے بڑی سونی ہے، خوبصورت لگنا لگے سارا کچھ. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں، ہمیں نہ بس اپنے کھانے سے، سونے سے، اپنے آرام سے، اپنی سہولیات کو فرصت نہیں ملتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا، آہستہ آہستہ انسان خود غرض ہونے لگتا، وہ اپنوں کے بارے میں بھی اس کا رویہ مثبت نہیں رہتا. تو یہ چند ایک گزارشات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اپنے دلوں کو ہم نے نرم کرنا ہے، مطمئن رکھنا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ جو خوبصورت زندگی کا پہلو ہے کہ نبی پاک دوسروں کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے، حضور دوسروں کو سکھی دیکھ کر خوش ہو جاتے، اس پہلو پر ہم نے غور کرنی ہے. تھوڑا سا نا اپنے لیول کو سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صرف دوسروں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر انسان کا وہ امام غزالی فرمایا کرتے وہ تو بانٹنے کا ذوق تو پیدا کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے. تو شوق کو پیدا کرنا، جیسے اندر شوق ہی نہیں تو شوق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول فرمائے. محفل ابھی جاری رہے گی، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. میں دعا ڈرتا ہے، کانپتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جس چھوٹے بچے سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے اور اس کو اندازہ ہو کہ اس کے والد اس سے آگاہ ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح ہانپتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے مار پڑے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس رومز کے اندر جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وقت سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی. ان کو تو پتہ چل گیا ہے میری غلطی نکل آئی ہے. یہ تصور
इंसान के रोंगटे खड़े कर देता, लेकिन अगर वही उस्ताद या वही वालिद आते ही बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखे और कहे बेटा कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो ही जाती हैं, आइंदा ऐसा काम ना करना, और अगर इससे भी ज़्यादा वो थोड़ा सा आगे बढ़े और अपनी गर्दन को झुका के उस बच्चे के सर पर एक बोसा दे डाले, तो उस बच्चे को यूं सुकून होता है कि जैसे वो समझता है मैं हर गर्दाब से निकल के ठंडक की तरफ आ गया हूँ। बिला मिसाल व बिला तशबीह मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए महबूब फरमा दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, रब की नाफरमानी की है, अपनी जान को दोज़ख का माज़अल्लाह सजावार कर लिया है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दें क्या, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इनसे फरमा दें कि ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफ़ी। और वो जो मैंने कहा ना ज़रा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसालो बिला तशबीह आगे फरमा इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफ़ा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है, ये किसी एक मखसूस वक्त, एक मखसूस मौके या किसी मखसूस तारीख के लिए ऐसा है? फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी, माफ कर देता है। और इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमाएगा। मुझे बताइए, हांफते कांपते लरसते सहमे डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदाने महशर में जमा हो, उन्होंने खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई, बंदा डरे कांपे और अचानक आवाज़ करम आए, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है? उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है वो तसल्ली क्या? इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहें तो हाल एक ही है, इधर उधर ना देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये जहन बनाएं को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे कोई कितना। और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बयान करते हुए ना गहराइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं कि इससे ज़्यादा गहरी बात क्या हो सकती, रानाइयाँ और रंग सारे मान पड़ जाते हैं कि अब इसमें जलवे और कितने भरे जा सकते थे। सारी इंसान की सोचें और वुसअतें अचानक सिमटने लगती है कि यार इतनी बड़ी बात, ये ज़रा अंदाज देखिए हुजूर का बयान करने का। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह उन लोगों को अजर अता करेगा ना जिन पर दुनिया में मुश्किलात आती रही, तो फरमाया वो लोग सोचेंगे कि ये तो मुश्किलात थोड़ी थी, काश कभी ज्यादा आ जाती ना, काश हमारे वजूद कैंचियों से काट लिए जाते। वो लोग सोचेंगे, और वो भी सोचेंगे जिन पर मुश्किलात नहीं आई थी कि काश कभी हम भी इस चक्की से पिस के आते ना, इससे ज्यादा भी कोई अजर हो सकता है कि रब कहता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, जो मुसीबत में सब्र कर दे अल्लाह उसके साथ है। माइयत इलाही उस शख्स को नसीब हो रही। रहमत खुदाबंदी से कभी नजर ना हटाएं। आती रहती हैं मुश्किलात, आते रहते हैं दुख, हो जाती हैं गलतियां, कमजोर है इंसान, कर बैठता है गुनाह भी, लेकिन
ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے۔ تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو ہاں جڑا 3 واری آوے وہ علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت داد دریا الہی ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی، تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان ہے۔ ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں،
انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ معنی کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا، اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ اور میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہیں، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہیں، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی ہیں، 2 گھنٹے کے۔ ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا آپ ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، پر یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر
میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ وہ میرے بھائی اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائیں، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی سعی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملی؟